أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے میں وہاں بھچرا کے جماعتی احباب اور جماعتی ورکروں کے لیے دعا گو ہوں کہ اس کانفرنس کے لیے ان کی محنت کو اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ یقیناً انہوں نے بڑی جاندار محنت کی، پورے ضلع کا دورہ کیا، اللہ انہیں اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔ سرگودا ڈویژن کے چاروں ضلعوں میں یہ سالانہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ رات سرگودا کی کانفرنس تھی، آج ضلع میاں والی کی، اور کل ظہر کے بعد انشاءاللہ ضلع بکھر کی، اور 12 نومبر کو قائد آباد میں ضلع خوشاب کی انشاءاللہ کانفرنس ہوگی۔ مجھے
معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے جن علماء نے اور خطباء نے بیان کیے انہوں نے کس عنوان پر بیان کیا؟ میں انشاءاللہ جو کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت و عظمت صحابہ، میں ان دونوں موضوعوں کو اللہ کی رحمت اور توفیق سے بیان کروں گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور اتنا بدیہی ہے کہ اس پر دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ میرا دامن دلائل سے خالی ہے۔ میں آقا کی ختم نبوت قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اپنے آقا کے 200 فرمان میں ختم نبوت پر پیش کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اسے چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں۔ آپ کو آواز آ رہی سب لوگوں کو؟ منظر اسٹیشن تو باہر نکلنے گئے۔ آقا کی کتنی حدیثیں؟ 200۔ ماشاءاللہ۔ میرے آقا کے انتقال کے بعد صحابہ کا سب سے پہلا اکٹھ اس بات پہ ہوا تھا کہ آمنہ کے لال کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پہلا اجماع ہوا۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بتائیں، مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ آپ مناظرہ کریں، ٹیبل ٹاک کریں، تو دلائل دے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ آقا پر ختم ہو گئے ہیں، آؤ بحث کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ نہیں، خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ جو آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا فیصلہ مناظرے سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی۔
قرآن کی 100 آیتیں ختم نبوت پر دلیل، میرے آقا کے 200 فرمان ختم نبوت پر برہان، صحابہ کا اجماع کہ میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور میں چونکہ حنفی ہوں، میرا امام کہتا ہے کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا بندہ اس سے کہے تو نبی ہے، معجزہ دکھا، تو نبی ہے، کوئی نشانی پیش کر، امام اعظم کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسے آقا کی ختم نبوت میں شک کیوں ہوا؟ میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ 100 آیتوں میں سے میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، یہ سورت احزاب ہے اور 22واں پارہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ جب آیت اتری نا کہ میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مشرکین خوش ہوئے کہ اب تو خود رب نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی بیٹا جوان نہیں، کوئی مرد نہیں بنا، تو بس اس کی زندگی تک بات ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ میں 2 تفسیریں کروں گا، ایک تفسیر عام مفسرین کی اور ایک تفسیر وہاں بھچرا کے مرد کلندر کی، جسے دنیا مولانا حسین علی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں گے کہ مولانا حسین علی صاحب کی تفسیر کیسے کر رہے ہیں۔ پہلے میں عام مفسرین کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مشرکین خوش ہو گئے کہ اب تو خود رب نے کہہ دیا اس کا کوئی بیٹا مرد نہیں بنا، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا خوش نہ ہو وہ، ولیکن رسول اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب اس کی روحانی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین کے ذہن میں آیا کہ رسول ہوا تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول ہوتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، یہ بھی چند سالوں کے بعد چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، اس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب قیامت کی صبح تک اسی کا سکہ چلتا رہنا ہے۔ عام مفسرین نے تفسیر کی، مولانا حسین علی بولے اور کیسے بولے، بس موتی رولے۔ مجھے تھوڑا سا اس کا پس منظر پیش کرنا پڑے گا، پھر اس کی آیت کی تفسیر سمجھ آئے گی۔ میرے نبی نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنائے ہوئے، اس کی شادی کر دی اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب کے ساتھ۔ اب زینب اپنے تائیں پریشان ہے کہ میرا نکاح ایک غلام سے ہو گیا، میں ہاشمیوں کی لڑکی، قریشیوں کی لڑکی، وہ پریشان ہے، میاں بیوی کی آپس میں بنی نہیں۔ زید نے کہا میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کے دل میں آیا زینب پہلے پریشان ہے، اب اگر زید طلاق دے دے تو زینب کے دل پہ کیا بیتے گی، تو پھر میرے نبی کے دل میں آیا
زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ زید طلاق دے تو میں زینب سے نکاح کر کے اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں، میں اس سے شادی کروں۔ لیکن پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ عرب میں تو رسم ہے، رواج ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی بہو پنجابی چاہتے نو، اس کے ساتھ سسر کسی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی عرب کے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، وہ سکے بیٹوں کی طرح ہوتا۔ یہ آپ کے دل میں آتا کہ میں نکاح کروں گا، طوفان بدتمیزی اٹھے گا، لوگ کہیں گے نو نال شادی کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے یہ رسم توڑوانی ہے، وہاں مولانا حسین علی مزے جا، میرے پیغمبر میں نے یہ رسم توڑنی ہے اور رسم توڑوانی ہے تیرے ہاتھ سے، ولیکن رسول اللہ تو میرا نبی جو ہوا، اور رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، مولا کسی اور کو توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تیرے بعد اور ہے بھی کوئی نہیں، تو رسم توڑوانی ہے تو تجھ ہی سے توڑوانی۔ میرے نبی نے وہ شادی کی، طوفان بدتمیزی اٹھا، جگہ جگہ باتیں ہونے لگی۔ اللہ نے اسی سورت احزاب میں کیا کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں نبی پر، مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو اپنے نبی پر۔ ایک صلوات میری ہے، ایک صلوات اللہ کی ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے؟ میری صلوات اور اللہ کی صلوات ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ امام بخاری نے نقل کیا، ابو العالیہ تابعی کا قول میں مانا کروں گا، انشاءاللہ آپ کو بڑی لذت آئے گی۔ ابو العالیہ کہتا ہے صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جایا کرے، یہ اللہ کی صلاۃ ہے۔ اسی صورت میں جب اللہ یہ آیت لائے، خدا کی قسم مفسرین کیسے جوڑیں گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتما، اس کے ساتھ کس طرح اس آیت کو جوڑیں گے؟ مولانا حسین علی نے جوڑ لگایا، مزہ ہی آ گیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں میرے نبی نے رسم کو توڑا، طوفان بدتمیزی اٹھا، لوگوں نے جگہ جگہ بیٹھ کے باتیں کی، میرا نبی استقامت کا پہاڑ بن گیا، میرا نبی ڈٹ گیا کہ میں نے رسم توڑی ہے، طوفان بدتمیزی اٹھا، میرے نبی کی استقامت پر اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے شاباش میرے پیغمبر۔ یصلون کا کیا معنی کہ یبرکون، ہدیہ تبریک پیش کرنا، شاباش میرا پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے۔ کیوں بھائی وہاں بجرا کے لوگوں یہ رسمہ توڑنیاں سوکھیاں؟ شاباش شاباش، آسان؟ یہ شادی پہ جو رسمیں ہوتی ہیں، ڈھول باجے ناچ گانا مجرے، مہندی کے جلوس، ہمارے سرگودے میں بڑے ہوتے ہیں مہندی کے جلوس، تو من پتہ نہیں
ایک مہندی کا جلوس نکلتا ہے، اس کی فلمیں بنتی ہیں، لڑکیاں لڑکے رات 1 بجے 2 بجے سڑکوں پہ یہ بینڈ باجے گانا بجانا ناچنا تھرکنا، جتنے بیٹھے ہو نمازی تروڑو رسم شاباش بولو. جب آپ کہیں گے یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو تو عورتیں کہیں گی تم تو ونجنا مسیت اللہ اللہ کا. آسان ہے رسمیں توڑنا. اس میں یہ نہ سمجھنا کہ ہم مولوی کوئی الگ مخلوق ہے. اصل توڑے نہ کیا مولوی کیا غیر مولوی کیا نمازی کیا غیر نمازی کیا تبلیغی کیا رسم توڑنا کوئی آسان ہے؟ یہ مرنے پہ جو رسمیں کرتے ہو توڑو. رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے نبی نے بڑی جرت سے رسم کو توڑا. اللہ نے فرمایا آپ ہی سے توڑوانی ہے، اس لیے کہ آپ کو میں نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. دیکھیں بڑی واضح آیت ہے خاتم النبیین. مرزا اس آیت کا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ انکار وہ نہیں کر سکتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا معنی اور کر دیا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مرزائی آپ سے بات کرے اور وہ کہے ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو وہ کس معنی میں خاتم النبیین مانتے ہیں؟ مرزے نے کیا لکھا ہے؟ مرزے نے لکھا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر میں نے تجھے یہ عظمت عطا کر دی، میں نے تجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ آپ کے بعد صرف وہی نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے. یہ مانا کیا مرزے نے نبیوں کی مہر. سمجھا چنگا نے جو سبحان اللہ کہتے تو اڈا بھی کوئی پتہ نہیں. یہ تو میں مرزے کا معنی آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی تعریف تھی. نبیوں کی مہر. کیا میں نے کیا؟ نبیوں. کس مفہوم میں؟ آپ کو اللہ نے یہ عظمت دے دی، اب وہ نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے. چنانچہ آمنہ کے لال نے مجھ پر مہر لگائی، میں نبی بن گیا. یہ مرزے نے مانا ہے نبیوں کی مہر. بندیالوی اس کے 2 جواب دینا چاہتا ہے. دل کی تختی پر اس جواب کو لکھیے گا اور اسی جواب میں میں عظمت صحابہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. چلو مکس کر لیتے، جواب بھی ہو جائے گا، صحابہ کی عظمت بھی ہو جائے گی. لیکن آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں، ذہن اپنا تھوڑا سا تازہ رکھیں، فوراً سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. وعدہ کرتے ہو؟ اور سے بولو. میں نے کہا جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہی میں نے کیا نا مرزے نے، نبیوں کی آپ مہر لگاتے ہیں، مجھ پر مہر لگی میں نبی بن گیا. بندیالوی کہتے ہیں جس مہر سے نبی بنتی ہیں وہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اس امت کا پہلا مومن کون ہے؟ زور سے بولو. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ اب کتنے ہیں مسلمان؟ 1,500. کبھی مسلمان تھے 1 2 3 4 5 10 40. میرے اشاروں کو سمجھتے چلے جاؤ، اللہ کرے آپ میرے اشاروں کو سمجھ. پھر ہو گئے 313، پھر ہو گئے 1400،
پھر ہو گئے 10,000، پھر ہو گئے 1,18,000. سمجھ رہے ہو کون نہیں سمجھ رہے ہو؟ تعداد بڑھنے لگی، پھر لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 50 کروڑ، 80 کروڑ، 100 کروڑ، ارب، 1.5 ارب. وہاں بھچرا کے لوگوں 1.5 ارب مسلمان بن گئے ہیں. گنتی شروع کتھوں ہوئی ہے؟ ایک سے وہ ایک کون ہے؟ زور سے بولا. اس امت کا پہلا مومن ابو بکر ہے. میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، 1 منٹ واسطے تو بڑو مفتی، ورنہ 2 سال علماء پڑھتے ہیں تا مفتی بنتے ہیں. کئی تے مفتی مفت جو بن گئے، مفت سے مفتی. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ آپ میں سے ہر بندہ فتویٰ دے گا، مجھے یقین ہے ہر بندہ. بتاؤ، جب جماعت ہوتی ہے پہلی صف کا ثواب زیادہ یا پچھلی صف کا ثواب زیادہ؟ واقعی جی ہاں تو پتہ اے تاں جمعے والے دیہڑے تو پچھلیاں سمجھ میں سمجھا تو پتہ نہیں، وہ پیچھے پیچھے آگے جگہ خالی رکھے تو اگے ہو. میں 2 رکعتاں پڑھا، پہلی صف پر جو رب کی رحمتیں اترتی ہیں پچھلی ساری صفیں مل جائیں اس کے برابر رحمتیں پچھلی صفوں پر نہیں برستی. اگر یہ بات صحیح ہے، یقیناً صحیح ہے، تو پھر بندی آدمی کہتا ہے ابو بکر اس امت کی پہلی صف ہے. صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ زور سے بولو یار. لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، لوگ ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ظالم تھے، فلاں تھا. اس امت کا پہلا مومن ابو بکر ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، میں نے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. پھر میری طرف متوجہ ہوں، پھر ذہن کو تازہ کرے. بندیال بھی کہتا ہے مرزا جی جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی جس شخصیت کو دامن پھیلا کے میرے محمد نے رب سے مانگا تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شاہ جی حضرت علی میں اور عمر میں فرق کیا ہے؟ شاہ جی نے 2 لفظوں میں جواب دیا، فرمایا علی مرید محمد ہیں، عمر مراد محمد ہے. وہ خود آئے، ابو بکر خود آئے، عثمان خود آئے، طلحہ و زبیر خود آئے، عمر خود نہیں آیا. عمر کو جھولی اٹھا کے میرے محمد نے رب سے مانگا تھا. اس عمر پر یہ مہر کیوں نہیں لگی کہ قرآن پاک میں 22 مقام ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو. اگر نہیں سمجھو تو اسے دوسرے لہجے میں بھی سمجھا سکتے. بولو سمجھاؤں؟ دوسرے لہجے میں سمجھاؤں؟ قرآن میں 22 مقام ایسے ہیں. عمر نے فرش پہ مشورہ دیا، میرے آقا نے باوجود اس مشورے کو نہ مانا. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے.
اللہ نے اسے قرآن بنا کے اتارا. یہ مہر اس عمر پہ کیوں نہیں لگی جس مہر سے نبی بنتے؟ پھر یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا دوہرا داماد ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ہم حسب نسب کے قائل نہیں ہیں. نسب، خاندان، برادری، رشتہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے. وجہ فضیلت تقوی ہے. وجہ فضیلت کیا ہے؟ تقوی. اگر تقوی نہیں، ایمان نہیں، میرے نبی کا چچا ہے، قرآن بولا تبت یدا، چچا ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ذرا دوسری جانب دیکھو، حبشے سے اٹھا ہے، منڈیوں میں بکا ہے، نسب بھی کوئی نہیں، حسب بھی کوئی نہیں، شکل بھی خوبصورت نہیں، رنگ بھی گورا نہیں. چلو اپنے لہجے میں بات کرتا ہوں. حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر میرا رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا تو رب نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچا کے رکھا. شریعت حسب نسب کی قائل نہیں ہے، برادری، قبیلہ نہیں. شریعت کہتی ہے تقوی، ایمان. لیکن ایک طبقے کو اصرار ہے نسب پر، رشتے پر، نبی پاک کے ساتھ رشتہ. بند عالمی کہتا ہے اگر رشتہ وجہ فضیلت ہے تو حضرت علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد. اس کے گھر میں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2. اور میرے نبی نے کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس کی گہرائی میں تو اترو یار، ان لفظوں کی گہرائی میں تو اترو یار. اور بیٹیوں والوں، جتھے دھی پر نائی ہونے، داماد ہوئے ظالم جوائی، بیوی کو مارتا بھی ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، بھوکا بھی رکھتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تانے مارتا ہے. بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، بیٹی باپ کو کہتی ہے بابا کس نال بن چھڑی آئی، کتھے پر نہ چھڑی آئی، میری زندگی کیوں برباد کر دی ہے تو نے. او لوگ دوا رشتہ لین آ جان، شاباش، اٹھا ہی دیں ہو نا. دوسرا رشتہ لینے آ جائیں، دیتے ہو دوسرا رشتہ اس برادری میں، وہاں تو بولتے ہو اوہ ہکو ماؤں کرو، جیڑی ٹھڈ پائی لے وہی بہت کرو. پھر بندے عالمی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، لیکن میرا ایک جملہ پوری تقریر پہ وزنی ہوگا، لیکن کوئی اس کی قدر بھی تو کرے، کوئی اس جملے کی قدر بھی تو کرے. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں جوائی نے ٹھڈ پا دیتی ہو. وہی سسر یہ جملہ کہتا ہے مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا، میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا جاتا. جس مہر سے نبی بنتے ہیں، مرزا جی
جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس عثمان پہ کیوں نہیں لگی؟ جس مہر سے نبی بنتی ہیں یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حیدر کرار کس کی گود میں پل رہا ہے؟ سچی سچی گل کرو۔ حضرت علی بچے ہوں گے، میرے نبی کی گود میں پل رہے ہیں، گھر میں پل رہے ہیں، میرے نبی نے حضرت علی کی تربیت کیسے کی ہو؟ نبوت نے کیسی پرورش کی؟ پھر کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس علی پر کیوں نہیں لگی؟ اب کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ مرزا جی جس مہر سے نبی بنتی ہیں یہ مہر اس شخصیت میں کیوں نہیں لگی جسے گھٹی میرے نبی نے دی تھی؟ کون تھا؟ کوئی چپ کر گیا؟ کہو نا، حسن ہو، بولو بولو زور سے بولو۔ حضرت حسن اور حضرت جنہیں گھٹی میرے نبی نے دی، جن کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، جن کا نام میرے نبی نے رکھا، جن کی زبان کو میرے نبی نے چوسا، جن کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی۔ اللہ اکبر، ذرا تہ میں تو اترو یار۔ افتافا کا یا بنیا، حضرت حسین گود میں ہے، افتافا کا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو۔ ننھے حسین نے منہ کھولا، میرے نبی نے اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈالا، ان کے منہ میں ڈالا۔ ان جن کی زبان کو میرے نبی نے چوسا، جنہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، یہ مہر اس حسن پہ کیوں نہیں لگی؟ حضرت حسین پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر اس طلحہ پہ، زبیر پہ، عبد الرحمن ابن عوف پہ، سعد ابن ابی وقاص پہ کیوں نہیں لگی جن کو نام لے کر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی؟ نام لے لے کے جنتی کہا ہے۔ یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر ان صحابہ پہ کیوں نہیں لگی جن کے متعلق قرآن میں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم؟ بولو تو صحیح یاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا تھک تو نہیں گیا؟ اور تازہ دم جی ہاں لگ دیتے نہیں؟ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ کتنے لوگ میرے اس اشارے پہ پہنچیں گے؟ بات کہنے لگا ہوں بڑی گر کی اور گہرائی کی۔ مجھے قانون یہ حق دیتا ہے، مجھے شریعت یہ حق دیتی ہے، مجھے اخلاق یہ حق دیتا ہے۔ شریعت بھی، قانون بھی، اخلاق بھی مجھے یہ حق دیتا ہے کہ جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرے میں اس سے پوچھوں میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ مجھے یہ حق پہنچتا ہے، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات۔ میاں تو اپنی نبیڑ، تو اپنی فکر کر، ان پہ تنقید کر رہا ہے جن کے گیت رب نے گائے ہیں، تو اپنی فکر کر، ان پہ کیوں تنقید کرتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، کلن
ایک کلن بھی کوئی مشکل لفظ ہے، کلن سارے کتائی دعا کل تو نہیں سمجھی بیٹھے، کلن کرو یار، تو کون ہے تنقید کرنے والا؟ تو کیوں ان پہ تنقید کرتا ہے، ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے؟ رب کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے نبی کے سارے یاروں سے کر لیا ہے، ان سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا، تو ان پہ تنقید کرتا پھرتا۔ انا للہ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ اگر تھوڑے سے تازہ دم ہو اور میرے ایک جملے کو سنو، میرا یہ ایک جملہ پوری تقریر پہ بھاری ہو جائے گا، لیکن کہو کہ ہم سننا چاہتے ہیں، مزہ آ جائے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنے، تب جب لطف آ جائے، جملے کا لطف لو، لطف آ جائے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ بندیالوی کہتے ہیں صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ صحابہ نہیں بچیں گے تو قرآن بھی نہیں بچے گا، وہ قرآن کے اترنے کے عینی گواہ ہیں۔ صحابہ نہیں بچیں گے تو میرے نبی کے فرامین بھی نہیں بچیں گے، ان کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ نہیں بچیں گے تو ختم نبوت بھی نہیں بچے گی، صحابہ نہیں بچیں گے تو دین کے ارکان نہیں بچیں گے، اسلام کے احکام بھی نہیں بچیں گے۔ اگر ان سب کو بچانا ہے تو پھر صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا، پہرا دینا پڑے گا۔ وہ سب سچے تھے، کوئی جھوٹا نہیں ہے، اگر ان میں ایک جھوٹا ثابت ہو جائے تھوڑی سطح اتر کے گل کر۔ یہ جب عدالتوں میں کیس کرتے ہو اور گواہ پیش کرتے ہو، مخالف وکیل گواہ پہ جرح کر دے، یہ جھوٹا ہے، گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے، نتیجہ جج لپیٹ کے فائل تیرے منہ پہ مار دے، تیرا گواہ جھوٹا ہے، کیس خارج۔ بندیالوی کہتا ہے دین کے عینی گواہ صحابہ ہیں، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس خارج ہے۔ کہتے ہیں یتیم بچہ تھا، اس نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھا، حلوہ کھا۔ یہ حلوہ کھانے کی بات پہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کیوں آ؟ انہوں کا خیال ہے میں مولوی حلوہ کھانا تو آنی ایسا کھانے ویکھے، گھٹ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اماں حلوہ کھانا، ماں نے 1 روپیہ دیا، پیالہ دیا، جاؤ بازار سے تیل لے کے آؤ میں تمہیں حلوہ پکا کے۔ پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی ذرا گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی ذرا گہرائی تھی۔ بچہ گیا، روپے کا تیل دے، دکاندار نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ سستا زمانہ تھا، ابھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ زمانہ کیا تھا؟ سستا تھا۔ پیالہ بھر گیا تو دکاندار کہتا ہے باقی دا تیل کتنے پاواں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس آتا ہے ادھے پا، ادھے پا۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ میں یہ قصہ کیوں بیان کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ اس دکاندار نے ادھر ڈال دیا، بچہ گھر آیا، ماں نے پوچھا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ بچے نے کہا اماں ادھے بھی ہے۔ اماں
ادھر بھی ہے، پھر نہ تیل ادھر رہا نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ نہیں بچیں گے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا۔ دین کو بچانا ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، ان کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا۔ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں، نہ امت کے پہلے مومن پہ لگی، نہ خلیفہ ثانی لا ثانی پہ لگی، نہ دوڑے داماد نبی پہ لگی، نہ بدر و احد کے غازی پہ لگی، نہ حسن و حسین پہ لگی، نہ طلحہ و زبیر پہ لگی، نہ امام ابو حنیفہ پہ لگی، نہ امام شافعی پہ لگی، نہ امام مالک امام احمد پہ لگی، نہ امام بخاری پہ لگی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ لگی، نہ باجزید بستامی پہ لگی، نہ معین الدین چشتی پہ لگی۔ اے مہر کیڈی سیانی آئی، آ کے لگی تو لگی کس پر؟ مرزا قادیانی پہ آ کے۔ اب میں خاتم النبیین کا معنی کر لوں، خاتم کا معنی مہر ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آیت آپ سب کو یاد ہے، پڑھو، ختم اللہ علی، کیا معنی کر؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر کا معنی ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑا سا فرق ہے۔ مرزے نے معنی کیا نبیوں کی مہر، جس پر مہر لگا دے وہ نبی بن جائے۔ بندیالوی کہتا ہے نہیں، یہ معنی 15 صدیوں میں کسی عالم نے نہیں کیا۔ میرا چیلنج ہے، کسی مفسر نے یہ معنی نہیں کیا۔ معنی ہے نبیوں پر مہر، نبیوں کی مہر نہ نبیوں، جسے آپ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ سیل کرنا۔ کسی زمانے میں ڈاکخانے کا بڑا رواج تھا، خط، لفافے، کارڈ، بڑا ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں بچے، یہ کیا جانے اس خط کی لذت کو۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، ڈاکیے کے آنے کا وقت ہوتا تھا، تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی عورتیں کھڑی ہوتی تھی، کس کے خامند فوجی ہے خط لکھے گا، کبھی ماں کھڑی ہوتی تھی۔ بس میں ماں کا اور بیوی کا ہی ذکر کروں گا، اوروں کا میں ذکر نہیں کروں۔ یہ کون کون کھڑا ہوتا تھا، یہ کون کون کھڑی ہوتی تھی کہ خط آئے گا، بڑا انتظار ہوتا تھا خط کا۔ اب خط وغیرہ ختم ہو، اب اس کی جگہ پہ موبائل آ، اب ادھر کا پیغام ادھر ہے، ادھر کا پیغام۔ میری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، اور رات کا سفر ہوتا ہے اکثر۔ میں مختلف شہروں سے گزرتا ہوں، یا آپ کے وہاں بچنا سے میں بے شمار مرتبہ رات 2 بجے 1 بجے اس سڑک سے گزر کے جاتا ہوں۔ خوشاب سے گزرا، بلوال سے، جوراباد سے بلوال، گجرات، گجرالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی، مختلف گاؤں، قصبے۔ تو میں دیکھتا ہوں رات 2 بجے کا ٹائم ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے، نوجوان تھڑے پہ بیٹھا ہے، یا نوجوان چل رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے چل کے، کبھی ادھر جاتا ہے چل کے، اس کے کان کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے۔ یہ رات 2 بجے اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہے، اماں سے باتیں کر رہا ہے، یہ رات ماں سے باتیں کر رہا ہے رات 2 بجے۔ راتیں نیند خراب کر دی اپنی، اب کلابے ملا رہا ہے، کلابے، اس کے حسن کا تذکرہ، جمال کا تذکرہ، رانائی کا تذکرہ، ہونٹوں کا تذکرہ، آنکھوں کا تذکرہ، جسم کا تذکرہ، کمر کا تذکرہ۔ بس تینی اللہ پیدا کیتا، تیرے جیا اور کوئی نہیں، میں بالکل تجھ پہ یہ فدا ہو گیا۔ پھر ہو گئی شادی، جب شادی ہو گئی، مہینہ گزر گیا، تو یہی کہتا ہے تو تو ڈین ہے، نہیں کہتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سارا عشق کا بھوت ہو ختم۔ کیا آپ وہ مولانا بیان کر رہے تھے نا اصلاح معاشرہ پر، ہمارے ہاں کیا ہے، اگر
کوئی بندہ میرے اس ضرب کی زد میں آئے نا تو میں پہلے معافی مانگتا ہوں، میں وہ ناراض ہوں، میں خدا گواہ کسی کو نشانہ نہیں بناتا، بالکل میں مطلق بات کر رہا ہوں، کسی کو کوئی زد میں آ جائے تو مجھے معاف کرے۔ دودھ میں پانی ڈالتا ہے، ہوٹل کا نام ہے مدینہ ہوٹل، ہوٹل کا کیا نام ہے؟ مدینہ۔ تو سب پاکستانیوں دے کرتوت میں دودھ میں پانی ڈال رہا، کم دے رہا ہے دودھ، نام کیا رکھا ہوا؟ چائے کی پتی 2 نمبر بیچ رہا ہے، نام کیا ہے؟ مکہ جرنل سٹو۔ پیٹرول کم دے رہا ہے، پیٹرول ملاوٹ والا دے رہا ہے، نام کیا ہے؟ بسم اللہ پیٹرول، بسم اللہ پیٹرول پمپ، ماشاء اللہ پیٹرول پمپ۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں میاں والی میں یا وہاں بچرا میں ہے نہیں، ہمارے سرگودا میں اسی خوشاب روڈ سے گزرے تو اسلامی شہد، میں کہتے یہودی شہد کہہ رہا ہوں، کبھی شہد بھی اسلامی ہوا؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اسلامی شہد، ہندو شہد ہوتا ہے، عیسائی شہد، سکھ شہد، نام کتنے کتنے خوبصورت رکھتے ہو اور پھر کام کیسے کرتے ہو؟ 2 نمبر کام کرتے ہو، ملاوٹ والا کام کرتے ہو، گاہک کو دھوکہ دے کے سودا بیچتے ہو۔ آج سے تہیہ کرو کہ ہم کوئی کام خلاف شریعت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، گاہک کو دھوکہ نہیں دیں گے، 2 نمبر مال 1 نمبر مال کہہ کے نہیں بیچیں گے، کم تو نہیں تولیں گے، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں نہیں دیں گے، سود نہیں کھائیں گے، رشوت کا کاروبار نہیں کریں گے۔ یہ جو نمازیں پڑھتے ہو اور تسبیح رولتے ہو اور نفل پڑھتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو، اس کا نام تقوی ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے کو کہتے ہیں تقوی؟ واہ، تسبیح رولنے کا نام تقوی ہے؟ تقوی نام اس کا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے آیا، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، دفتر میں آیا، میز پہ 1 لاکھ روپیہ رشوت کا رکھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے اسے نہیں لینا، اس کا نام تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ برائی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، خلاف شرع کاموں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور وہ ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تیرا تو بلڈ پریشر ہائی ہے، تو وہ ٹیبلٹ لکھتا ہے، 1 گولی کھا، نمک نہیں کھانا۔ گولی کھانے کا نام تقوی ہے؟ گولی کھانے کا نام پرہیز ہے یا نمک سے بچنے کا نام پرہیز ہے؟ جی، نمک سے بچنے کا نام اس کو پرہیز کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو ڈاکخانے میں لفافے ڈال رہے ہیں، کارڈ ڈال رہے ہیں، جب وہ تھیلا بھر گیا، لفافے ڈاکخانے والوں نے اسے سیل کیا، سیل کر دیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، سیل ہو گیا۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت مل بھی نہیں سکتی اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے ان سے چھن بھی نہیں سکتی۔ وہ جو میں نے آیت پڑھی ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اس کا کیا معنی ہے؟ مہر لگانے کا کیا معنی ہے؟ باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اندر کی گمراہی باہر ہو، یہ ہوتا ہے مہر کا معنی۔ خاتم النبیین کا معنی ہے میرا نبی سب نبیوں پر مہر ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں۔ تھک گیا، تھوڑی سی بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔
55 मिनट बयान होया कि थोड़ा की ख्याल है सारे 25 मिनट करके नसे ने तू बैठे ही थोड़े मैं सारा तू यार कमजोर आदमी हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे लिहाज है आपका कि आप इतनी तादाद में आए हैं तो चलो आपकी कोई ग़िज़ा पूरी हो जाए। इस मौजू को सुनने के लिए आए, अल्लाह करे वो मौजू आपकी समझ में। अभी तो मैंने आखिर में एक बड़ा जबरदस्त हवाला पेश करना है। मैंने कहा ना मिर्जे दा मैना ना मेरा माना, आओ व्यापार का सौदा करिए मिर्जाइयो, आओ व्यापार का सौदा करिए। मिर्जे वाला माना भी नहीं, नबियों की मोहर, मेरा माना भी नहीं, नबियों पर मोहर। आओ जिस हस्ती पर कुरान उतरा था उनसे पूछते हैं या रसूल अल्लाह तुसा दसो खातम दा माना की है। पूछे या ना पूछे, नबी पाक बता दे तो फिर उसके बाद तो किसी महीने की गुंजाइश नहीं होगी ना। हमने नबी पाक से पूछा, नबूवत ने कहा सयकून फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। मेरे बाद 30 बड़े बड़े दज्जाल, 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर एक का दावा ये होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, व अना खातमुन नबिय्यीन, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। या रसूल अल्लाह इससे लफ्ज़ ते रोला पे होया कि खातम का क्या मायना है? नबियों की मोहर, नबियों पर मोहर, इसका माना तो बताइए। अब मैं जो इबारत पढ़ूंगा वो इतनी आसान है कि मुझे तर्जमे करने की जरूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। आप अरबी सुनेंगे, आप सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अरबी पढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह इयो तो रोला, खातम का माना क्या है? मेरे आका ने कहा आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद किसी नबी ने। तो मेरे नबी ने खातमुन नबिय्यीन का क्या माना किया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। चलो यार, आप बड़ी देर से तकरीरें सुन रहे हैं उलमा की, इसी सिलसिले में आपको एक लतीफा सुना। अलबिदाया व निहाया में अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि मेरे नबी के जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, बड़े लोगों ने उसको माना, बड़े लोगों ने माना। तो उसके मानने वाले जो थे ना, उन्होंने एक दिन उससे कहा कि मुसैलमा जी, वो जो मदीने वाला नबी है वो छोटे बच्चों से बड़ा प्यार करता है, छोटे मासूम बच्चे उसकी खिदमत में लाए जाते हैं तो वो उनके सर पे हाथ फेरते हैं और अपनी लुआब उनके मुंह में, तो बड़ा प्यार करते हैं वो मदीने वाले जो नबी। मुसलमान ने कहा कल बच्चे मेरे दरबार में भी पेश किए जाएं। बड़े बच्चे आए, उसने पलीत हाथ उनके सरों पे फेरा, नजस लुआब उनके मुंह में डाली। कुछ दिन बड़ी रौनक रही, फिर ऐसा ऐसा बच्चे कम होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे, फिर खत्म हो गए। उसने एहलकारों से पूछा बच्चे क्यों नहीं आते? लोग चुप। मैं पूछता हूं बच्चे क्यों नहीं आते? लोगों ने कहा जी बच्चे क्या आए, जिन्ना जिन्ना दे सिर ते हाथ फेरे जे गंजो और जिस जिसके मुंह में आपने लुआब डाली है गूंगो। आप में उर्दू अदब जानने वाले कितने लोग हैं? कोई टीचर, प्रोफेसर, वकील बैठे हैं तो मेरे इस जुमले की लज्जत ले। बंदियालवी कहता है हर सुरमा डालने वाली आंख चश्मे गिजाला नहीं हुआ करती, हर सुरमा डालने वाली आंख चश्मे गिजाला नहीं हुआ करती, और हर हाथ मेरे मोहम्मद के हाथ जैसा नहीं हुआ करता, और हर लुआब मेरे नबी के लुआब जैसी नहीं हुआ करती। पागल हो गया था, रीस की नकल उतारी और मेरे नबी की लुआब वो थी
میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈالتا تھا، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ تو خاتم النبیین کا کیا معنی کیا نبی پاک نے؟ لا نبی بعدی، میرا آخری حوالہ سن کے جائیے گا اور یہاں لکھ کے جائیے گا۔ میں نے بہت معلومات آج آپ کو ختم نبوت پہ دی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، جو حوالہ دوں گا اس کا ذمہ دار ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ میں حوالہ دے کے چلا جاؤں اور کل میں جھوٹا پڑ جاؤں۔ اگر کسی مرزائی کو شک ہے یہ میری تقریر سوشل میڈیا کے ذریعے مرزائیوں تک پہنچے تو میں مرزائیوں کو دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں کہ تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کتنے لوگ میرے جملے کو یار سمجھیں گے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مرزائیوں سوچا کرو کٹے ہو کس سے، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کس سے کٹے ہو؟ جو حوض کوثر کا ساقی ہے۔ کس سے کٹے ہو؟ جو مقام محمود کا دولہ ہے۔ کس سے کٹے ہو؟ جو لواء الحمد کا حامل ہے۔ کس سے کٹے ہو؟ جس نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ کس سے جا کے جڑ گئے ہو؟ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، مرنا ہے، قبر میں سوال ہوگا من نبیوں، سوچ لو کیا جواب دینا ہے، سوچ لو وہاں کیا جواب دینا ہے جب فرشتے کہیں گے من نبیوں، تیرا نبی کون ہے؟ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، کل قیامت کے دن جب کوئی پانی نہیں ہوگا تو حوض کوثر کا ساقی کون ہوگا؟ کس سے جام لینا ہے تم نے؟ اس حوالے پر غور کرے۔ مرزا کہتا ہے میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی، جڑواں پیدا ہوئے، جڑواں۔ اس بہن کا نام تھا جنت بی بی۔ بہن پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا، جڑواں پیدا ہوا۔ تو میں آخری اولاد تھا اپنے ماں باپ کے لیے۔ میرے بعد کوئی بہن کوئی بھائی نہیں پیدا ہوا۔ مرزا وہاں لکھتا ہے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں نے کہا اتھے بھی خاتم کا مینا مہر کر، جس پر مہر لگے اس نے نبی بننا ہے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی تم نے کیا نا کہ جس پہ مہر لگائے وہ نبی بن جائے، اتھے بھی معنی کر جس پہ تو مہر لائے وہ جمے، وہ پیدا ہو، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ پیدا ہو جائے۔ یہ میں نے یا خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے۔ علماء کرام میری اس بات کو غور سے سنیں گے، شاید عوام نہ سمجھ سکیں۔ خاتم الاولاد کا یہ معنی تھا کہ میں آخری اولاد تھا، میرے بعد کوئی کامل الاعضاء بیٹا، ناقص الاعضاء اولاد، کوئی لوتھڑا نہیں پیدا ہوا۔ ہر قسم کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو مرزائیوں پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی کرنا پڑے گا۔ میرے نبی کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی ہے، نہ مجازی نبی ہے، نہ بروزی نبی ہے، نہ تشریح نبی ہے، نہ غیر تشریح نبی ہے۔ میرے نبی نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک تو بھائی توحیدی کتابیں بھائی سارے بھائی کتابیں لے کر جائیں، اور میں غریب آدمی سارے بھائی خدمت ضرور کرتے جانا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ۔ جن نوجوانوں نے ہمارے مولانا قاری زاہد صاحب نے بہت محنت کی، ان کے ساتھ نوجوان تھے، بچے تھے، نوجوان تھے، تاجر تھے،
علماء تھے، ضلع کے علماء تھے، سب نے محنت کی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اتنا وقت ہم نے یہاں صرف کیا، اللہ ہم سب کے لیے اس وقت کو ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔